کام کرتے کرتے عادت ہو گئی تھی، ابھی تو یہ سب چیزیں اس لیے کہا جاتا ہے جو بندہ خود کی عزت کا خیال نہ کرے اس سے کبھی عزت کی امید نہ کرو۔ جو خود کی عزت نہیں رکھ رہا ہے بندہ، عزت نہیں کر رہا، دوسروں کی عزت کی، اگر اس کو عزت کی قدر ہوتی تو خود کی عزت کی قدر کرتا۔ ابن مسعود نے فرمایا کہ سوال کیا، یا نبی اللہ ہمیں بتائیں کون ہیں وہ؟ اب نبی کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ مولا کے پاس۔ فَضَرَبَ عَلَى مَنْكَبِهِ، مولا کے کاندھے پہ ہاتھ مار کر کہا کہ وہ لوگ یہ اور اس کے شیعہ ہوں گے۔ هُوَ عَلِيٌّ وَشِيعَتُهُ۔ ٹھیک، انداز یہی ہے، انداز یہی ہے۔ ایک اور روایت بھی ہے، وہ بڑے مزے کی روایت ہے لیکن اس لیے کہ وقت بحر الانوار میں ہے روایت، وہ اسی طرح سے نبی نے ادھوری بات کی، جلدی سے بتا دیں، نیت کر لی تھی ہم نے جلدی سے بتائیں، جلدی سے۔ نبی نے ایک مرتبہ فرمایا مجمع میں آ کر لوگوں کے، اے لوگوں اللہ نے مجھے یہ حکم دیا، مجھے حکم دیا ہے 4 لوگوں سے محبت کا، 4 لوگوں سے اے نبی آپ ان سے محبت کریں۔ ہمارے فقہ کے اعتبار سے اللہ کا حکم آ جائے تو کام مستحب نہیں رہتا، واجب ہو جاتا ہے۔ حکم خدا واجب ہوتا ہے، تو نبی کو حکم آیا اللہ کی طرف سے 4 لوگوں سے محبت کریں، اس لیے کہ وہ میرے سے محبت کر رہے ہیں، میں ان سے محبت کر رہا ہوں۔ جیسے ہی نبی نے یہ فرمایا تو لوگوں نے پوچھا کہ یا نبی اللہ وہ 4 کون ہیں؟ نبی نے فرمایا ان میں سے ایک علی، ان میں سے ایک علی۔ یہ کہہ کر نبی خاموش ہو گئے۔ 4 لوگوں سے محبت کرنے کا حکم مجھے اللہ نے دیا ہے، ان میں سے ایک علی، یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ فسکت رسول اللہ، اب لوگ بھی خاموش۔ جب لوگوں میں کوئی جنبش نہیں آئی تو نبی نے کہا کہ بھائی 4 لوگ اس میں سے ایک علی، پھر خاموش۔ کہا کہ بھائی 4 ان میں سے ایک علی، تو کسی نے کہا یا رسول اللہ باقی کے 3 کون؟ بچے ہوئے 3 کون؟ نبی نے 3 مرتبہ خاموش کروا کے بتایا، اگر کوئی اس قابل مجمع میں ہوتا جو وہاں ہو جس سے اللہ، جس کی محبت کا اللہ حکم دے تو کوئی نہ کوئی اٹھ کر کہتا، کسی کا نہ اٹھنا بتا رہا ہے، سب اپنی حقیقت خود جانتے تھے۔ وہ اپنا اٹھتے تو پھر کہتے اجلس۔ کہا یا رسول اللہ باقی کے 3 کون ہیں؟ تو نبی نے فرمایا سلمان، ابو ذر اور مقداد، یہ وہ ہیں۔ پھر نبی نے آخر میں اسی روایت میں جملہ کہا، ساری دنیا جنت جانے کی مشتاق ہے، جنت ان 4 کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ اب جو روایت ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، جو نبی نے ادھوری چھوڑ دی، نبی نے ادھوری چھوڑی کہ ممبر ہوگا، ممبر پر کچھ لوگ ایسے نور کے احترام کے ساتھ آئیں گے، فسکت رسول اللہ، پہلی مرتبہ خاموش، دوسری مرتبہ خاموش، تیسری مرتبہ کسی نے کہا یا نبی اللہ مجھے لگتا ہے وہ شہداء ہوں گے، شہداء ہوں گے۔ تو نبی نے یہاں لوگوں سے نظریہ نہیں پوچھا تھا، ٹھیک، سیدھے ان کو پوچھنا چاہیے تھا کہ یا نبی اللہ وہ کون؟ ٹھیک، لیکن انہوں نے اپنا نظریہ رکھ دیا، کہا کہ مجھے لگتا ہے شہداء۔ نبی نے کہا شہداء ہیں لیکن وہ شہداء نہیں جو تم سوچ رہے ہو، لگتا ہے اوصیاء، اوصیاء ہیں لیکن وہ اوصیاء نہیں جو تم سوچ رہے ہو۔ یا رسول اللہ ایک اشارہ دیں ہمیں، وہ انسان ہوں گے یا فرشتے ہوں گے؟ کہا انسان ہوں گے۔ تھک کر پوچھا کہ آخر آپ ہی بتا دیں گے کون ہے؟ تو نبی نے دوبارہ علی کے کاندھے پر سر ہاتھ رکھ کر کہا ہوا وشیعتہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جس صاحب نے یہ کام انجام دیا تھا انہوں نے قرآن پاک کی 2 آیتوں کی کھلی مخالفت کی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا نبی کی بات سے آگے نہ بڑھ جاؤ، نبی کچھ کہہ رہے ہیں تو اپنا نظریہ لے جا کے نہ رکھو وہاں پر، اگر نبی پوچھے تو الگ مسئلہ۔
دوسرا اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، جو چیز تم نہیں جانتے وہاں پر زبان نہ کھولو. اگر کوئی چیز نہیں معلوم تو خاموش ہو جاؤ. یہ تمہارا بول دینا اس بات کی دلیل ہے کہ تم ان چیزوں سے اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں ہو. اب دوبارہ جو ہے یہاں پر اس روایت میں ایک نقطہ جس کی طرف بندہ غور کرنا ہے وہ یہ، پہلی مرتبہ نبی نے کہا جواب خاموش، دوسری مرتبہ فرمایا خاموش، تیسری مرتبہ پہ ایک صاحب نے اپنا نظریہ رکھا. اگر یہی نظریہ دینا تھا تو پہلی مرتبہ کے بعد دے دیتے، پہلی مرتبہ پر خاموش کیوں بیٹھے؟ تو اگر نبی نے ہر ایک جملے کے بعد 2 منٹ کا وقفہ لیا تو 6 منٹ کے بعد تو بندے نے جب پہلی مرتبہ سنا دماغ لڑانا شروع کیا، کیا کہوں. ٹھیک ہے 5 منٹ کے بعد تھوڑا سا دماغ نے کچھ جواب پیدا کیا کہ یہ کہہ دو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ جو جواب دیا نبی نے فرمایا یہ نہیں ہے جواب تمہارا جو تم کہہ رہے ہو. اگر لوگوں کو بات نہیں معلوم تھی تو نبی نے پھر پوچھا کیوں؟ تو لوگوں کو معلوم تھا لیکن کسی غرض مرض کی وجہ سے بتانا نہیں چاہ رہے تھے. تو نبی نے 3 مرتبہ دہرایا تب جا کر بتائے. تو 2 باتیں ہیں یہاں پر. جس صاحب نے جواب دیا اگر معلوم رہتے ہوئے نہ کہے تو حماقت، نامعلوم ہوتے ہوئے کہہ دے تو جہالت. نبی نے بتایا دیکھو بھائی میرے بعد صحابہ بول کے تم زیادہ نہ کرو، ایسے بھی لوگ میری بس میں ہوتے ہیں. پہچانو، بعد میں آ کر کوئی علم اٹھا دے کہ ہم فلاں ہیں تو پہچانو کہ جب میرے سامنے ان کی نوبت حالت یہ ہے تو میرے بعد کیا ہوگی. نبی وقت کم ہے، بہت سارے پیغام دینے ہیں. تو یہاں پر نبی نے فرمایا، پھر اس روایت کو عرض کرنے کے بعد نبی نے 3-4 جملے فرمائے. اے شخص سن، علی سے وہی بغض رکھتا ہے یا تو بد نسل ہو یا بد کردار ہو یا متعصب یہودی ہو، بس جو ان فکروں میں رہے گا وہی علی سے بغض رکھے گا. ورنہ ان چیزوں میں جو بندہ بری ہے، دور ہے، وہ کبھی علی سے بغض رکھنے والا نہیں ہے. نبی نے آخر میں ایک جملے میں سارا نچوڑ بتا دیا کہ جان لو وہ جھوٹ کہتا ہے جو یہ کہے کہ مجھے چاہتا ہے لیکن علی کو نہیں چاہتا. جھوٹا ہے وہ جو یہ کہے میں نبی سے محبت کرتا ہوں لیکن اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہوتی. اب یہاں پر اگر اس کو دیکھیں تو نبی بتانا چاہ رہے دنیا والوں میں اور علی قرآن اور ترجمہ ہیں، جہاں جہاں قرآن آئے گا وہاں علی جسم ہے، میں جسم ہوں، علی جان ہے. جہاں جہاں جسم ہوگا وہاں وہاں جان ہوگی. اگر علی کو چھوڑ دو بے جان نبی کو نہ مانو. یہی فرق ہے. سعودی عربیہ اگر جانے کا اتفاق ہوا، مسجد نبوی جا گئے، قبر کا بوسہ دینا چاہتے ہیں، رک جاؤ، نہ مانگو، نہیں کچھ نہ لو نبی سے، شرک ہے، بدعت ہے، مانگو نہیں نبی سے. ہم کہیں گے تمہاری تقصیر نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارا نبی مردہ نبی ہے، بغیر علی کے نبی تم مانتے ہو، ہمارا نبی زندہ نبی. تم جو نبی کو مانتے ہو وہ نبی بغیر علی کے الفاظ ہے، بغیر ترجمے کے، جو ہونے والا نہیں ہے. آخری شعر اور انشاءاللہ صفات شیعہ میں سے ایک روایت عرض کر کے مصائب کی طرف آنے ہیں. اقبال لاہوری اس بات کو قرآن اور ترجمہ، جسم اور جان کو انہوں نے اپنے ایک فارسی شعر میں بتایا. اقبال لاہوری کا ایک فارسی شعر ہے، اے سر نبوت محمد. امیر المومنین کو خطاب کر کے فرماتے ہیں اے نبوت نبی کے راز، اے سر نبوت محمد، اے وصف تو مدحت محمد.
آپ کی تعریف نبی کی تعریف ہے، آپ کا قصیدہ نبی کا قصیدہ ہے، آپ کی منقبت نبی کی منقبت ہے۔ بتنا توان بو رسید، بتنا توان بتو رسید، علی کو چھوڑ کر نبی نہیں ملتا، نبی کو چھوڑ کر علی نہیں ملتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب اقبال لاہور۔ تو یہ اس روایت اور اس کتاب میں جو شیعوں کی کوالٹی، شیعوں کی عظمت بتائی گئی، ممبر آئیں گے نور کے ممبروں پر آئیں گے، چہروں سے نور چمکے گا، مولا امیر المومنین کے عاشقوں کے لیے، چاہنے والوں کے لیے، شیعوں کے لیے۔ چھٹے امام کی روایت صفات شیعہ میں امام نے بتایا، کوفے کا ایک رہنے والا امام کی خدمت میں پہنچا، بڑے غور سے سنیے، میرے لیے ہے روایت ہے، انشاءاللہ آپ حضرات ان چیزوں سے اہل بیت کے پابند شیعہ ہیں، یہ حقیق کے لیے یہ بات ہے، اگر اس پر آپ غور کر سکتے ہیں تو غور کریں۔ چھٹے امام جو ہم نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ چھٹے امام کی خدمت میں کوفے کا بندہ آیا، سلام کیا، امام نے جواب دیا، کہا کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کوفہ کے۔ جب آ رہے تھے کوفے سے تو وہاں کے مومنین کی حالت کیا تھی؟ خیر خیریت سے تھے؟ الحمدللہ سب خیر خیریت سے۔ کتنے ہیں جو ہماری امامت کے ماننے والے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں؟ کتنے ہیں؟ بولو 50,000 کے زیادہ، 50,000 سے زیادہ۔ روایت کا جملہ ہے فما زال ابی عبداللہ یقول، کم امام بار بار اس وقت کتنے 50 کتنے 50,000 کتنے بار بار امام کہتے گئے، یعنی کئی مرتبہ تکرار کیا امام نے، وہاں پر عدد نہیں بتائی گئی ہے 5 مرتبہ 10 مرتبہ، امام کہتے گئے لگاتار، کتنے 50,000 کتنے 50,000 کتنے 50,000۔ امام نے فرمایا یہ تمہاری نگاہ کے شیعہ ہیں، تمہاری نگاہ کے شیعہ 50,000 ہیں، ہماری نگاہ کے 25 مل جائیں تو بہت زیادہ۔ اگر ہم جس نگاہ کو مانتے ہیں 25 مل جائیں، آگے والے نے پوچھا مولا آپ کی نگاہ کیا ہے؟ کہ ہمیں ماننے والے بہت مل جائیں گے، ہماری ماننے والے کم ملیں گے، ہماری ماننے والے کیسے ہیں؟ اہل بیت کی جو بات مانتے ہیں۔ ایک خاتون گزری ہیں جن کا نام نصیبہ شاید ہے، اگر نام کنفیوز نہ کریں ہم، یہ وہ بی بی ہیں جو مولا امیر المومنین کے زمانے میں زندگی کیا کرتی تھی، اور جب اب انتقال کر گئی ہیں، یہ روایات کے مطابق جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو اس بی بی کے ایمان کی عظمت کی خاطر اللہ دوبارہ ان کو زندہ کر کے امام زمانہ کے ساتھ پہنچے گا۔ ٹھیک، یہ عظیم بی بی امیر المومنین کی خدمت میں پہنچی، جب غدیر کے بعد لوگ بھٹکنے لگے، جا کے کہنے لگی کہ مولا میں آپ کی امامت، نبی کی قول ہے، نبی کا فرمان ہے، میں آپ کی امامت کو مانتی ہوں، مجھے ایک کوئی ایسا مضبوط سہارا دے دے تاکہ میں اپنے ایمان کو بچا سکوں۔ امام نے فرمایا جو تیرے سامنے پتھر پڑا ہے اس پتھر کو اٹھا لے۔ اس بی بی نے پتھر اٹھایا، امام کی خدمت میں پیش کیا، تو امام نے اپنے ہاتھ سے اس پر انگلی رکھی تو اس میں لکھ کر آ گیا علی ولی اللہ، یہ پتھر تمہارے پاس رکھو، اب اس کے بعد جو بھی امام کہے اس کے سامنے پتھر دو، اگر اس کی انگلی سے حجت اللہ لکھ کر آ جائے سمجھ لو کہ وہ اللہ کا ولی ہے، ورنہ جھوٹا دعویٰ کرنے والا۔ یہ بی بی پہلے امام، دوسرے امام، تیسرے امام، چوتھے امام، ہر امام کی خدمت میں پہنچتی، یہ پتھر دے کر کہتی کہ مولا آپ ایک انگوٹھا اس پہ رکھ دیں، اپنا مہر لگا دیں۔ امام حسن نے رکھا، حسن حجت اللہ، امام حسین، حسین حجت اللہ۔ چوتھے امام کے بارے میں ملتا ہے کہ چوتھے امام کے وقت یہ ضعیفہ ہو گئی تھی بہت، جب چوتھے امام کی خدمت میں پہنچی تو یہ نماز پڑھ رہی تھی، نماز پڑھتے پڑھتے تھک گئے، امام نماز پڑھ رہے تھے، یہ کھڑے کھڑے تھک گئی، کہنے لگے پتہ نہیں امام کی نماز کب ختم ہوگی، شاید آج امام سے میری ملاقات نہ ہو، واپس جانے کا ارادہ کر رہی تھی، نماز کی حالت میں امام نے اشارہ فرمایا، انگوٹھا اپنا بتایا، اس مومنہ نے پتھر رکھا تو لکھ کر آیا سجاد حجت اللہ۔ اب اس کی ضعیفی اور اس کے ایمان کو دیکھ کر امام سجاد نے اپنی نماز میں دعا کی، پروردگار زلیخا کو جوانی دینے والے، میری دعا ہے اس مومنہ کو جوان کر۔ مومنہ جوان ہو گئی۔ پھر 5ویں امام کا زمانہ، 6 امام کا زمانہ، 7ویں امام کا زمانہ، 8ویں امام کا زمانہ۔
8ویں امام کے زمانے میں اس کی وفات واقع ہوا۔ اب یہ مومنہ کسی علاج کے لیے مارکیٹ سے کوئی چیز خرید کر باہر آئی، امام کی ملاقات ہو گئی 7ویں امام میں۔ 7ویں امام نے پوچھا کہ محترمہ کیا لے کر جا رہی ہیں؟ بولا کچھ طبیعت خراب ہے، یہ دوائی ہے، یہ دوائی میں لے کر جا رہی ہوں۔ شاید اس دوائی میں کوئی ایسی چیز استعمال کی گئی تھی جو حرام تھی، تو امام نے فرمایا کہ اس دوا کے استعمال کرنے سے ہم راضی نہیں ہیں۔ جیسے امام نے فرمایا اس دعا کو کچرے میں پھینک کر ہاتھوں کو اٹھا کر فرمایا اس مومنہ نے، پروردگار مارکیٹ سے یہاں تک نادانی میں اٹھانے کی میں تجھے معافی مانگتی ہوں جس سے میرا مولا راضی نہ ہو۔ یہ امام کی ماننے والے ہیں۔ خدا سے دعا ہے مولا ہم اگر وہ مقام جو شیعوں کا ہے اس کو دیکھیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے آپ کو اس عظیم عنوان سے منسوب کریں، لیکن دنیا ہم کو علی سے سمجھتی ہے۔ ہم اتنا ہی کہیں گے اے علی، جب دنیا ہم کو آپ سے پہچانتی ہے تو ہماری لاج رکھ لیں، ہمارا بھرم رکھ لیں، ہمارا بھرم رکھ لیں۔ اور آج آپ کے غلام ہیں اس لیے آپ کی مجلس میں آئے ہیں۔ آج ہم اپنے کاندھوں پر آپ کا جنازہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ، آج جو دن گزرا ہے اہل بیت کے لیے قیامت کے دن یا عاشورہ سے کم نہیں ہے۔ آج کا جو دن گزرا، کوفے کے جو یتیم بچے تھے، کوفے کے یتیم بچوں نے اپنی ماؤں سے کہا کہ اماں ایک مہربان ہمیں آ کے کھانا کھلایا کرتا تھا، 2 دن ہو گئے وہ مہربان آتا نہیں۔ ماؤں نے کہا کہ بیٹا خبر ہوئی ہے کہ اس کو کسی ظالم نے اس کے سر پر ضربت لگا دی ہے، اب وہ شاید نہیں آئیں گے کچھ دنوں تک۔ جیسے ہی بچوں نے سنا تو بچوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، کام نہیں کھائیں گے۔ ماؤں نے دودھ بچوں کو دیا تو نہیں، استعمال نہیں کیا۔ بعد میں یہ بات پھیل گئی کوفے میں کہ طبیب نے کہا ہے کہ امیر المومنین کو دودھ دیا جائے۔ اسبق بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں مولا سے ملاقات کے لیے مولا کے گھر پہنچا، میں نے دیکھا امام کے گھر کے آنگن میں 300 یتیم بچے، 300 یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے کوزے لیے جس میں دودھ ہے لائے ہیں، اور دروازے پر کھڑے ہو کر ایک جملہ کہہ رہا ہے، اے یتیموں کے بابا۔ میرا مولا بستر پر لیٹا ہوا ہے زخمی حالت میں، یتیموں کی آواز کانوں میں پہنچی، علی نے آنکھوں کو کھول دیا، کہا بیٹا حسن یتیم بچے آئے ہیں، جاؤ دیکھو کیا بات ہے۔ امام حسن باہر تشریف لائے، دیکھا بچے ہیں، ہر بچے کے ہاتھ میں ایک دودھ کا کوزہ ہے۔ کہا بابا 300 بچے ہیں اور ہر بچے کے ہاتھ میں دودھ ہے، اتنا دودھ کیا کریں گے؟ کہا بیٹا حسن اگر یہ واپس چلے جائیں گے یتیم بچوں کا دل ٹوٹ بابا کیا کریں؟ کہا بیٹا سب کا دودھ لے لو، ایک برتن میں ڈال کر مجھے کچھ پلا دو تاکہ سارے بچوں کے دل خوش۔ اب اس رویے کو امام علی علیہ السلام کا جب آخری سانسیں مولا کی چل رہی تھی، مولا نے کہا بیٹا حسن بیٹا حسین یہ میرا پیغام پورے کوفے والوں کو پہنچاؤ، قیامت تک کے سارے لوگوں کو پہنچا دو اور کہو کہ اے کوفے والوں یتیموں کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو، یتیموں کا اللہ اللہ بالیتیم، اللہ اللہ بالیتیم، اللہ۔ مولا امیر المومنین اس حالت میں چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے یتیموں کا خیال، یتیموں کا خیال۔ مولا اتنا یتیموں کا کیوں خیال کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ عجب نہیں میرا مولا آواز دے کربلا کے بعد سکینہ کربلا ہو جائے گی تو میری سکینہ میری سکینہ آنے والی۔ یتیموں کا اتنا
معلوم تھا کہ جب یہ بچے بڑے ہوں گے، کربلا کا قافلہ آئے گا تو اب 3-4 سال کے بچے 24-25 سال کے ہو جائیں گے، علی کا احسان ان کے دلوں میں دماغوں میں رہے گا تو علی کے آنے والے یتیموں پر کچھ رحم کر دیں گے۔ لیکن کوفے والوں نے کیسے علی کی بیٹیاں جب آئی ہیں تو جس علی نے خود بھوکا رہ کر یتیموں کا پیٹ بھرا، اس کوفے میں صدقے کے کھجور سیدانیوں اجرکم اللہ۔ آج کا دن اور آج کی رات، یہ جو رات ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس رات کو امیر المومنین کی وصیتوں کی رات کہا جاتا ہے۔ آج رات امیر المومنین نے الگ الگ وصیتیں کی، الگ الگ وصیتیں کی۔ امام نے فرمایا کہ فاطمہ کے بچے اندر آئیں، امام حسن، امام حسین، جناب کلثوم، جناب زینب آئے۔ بابا نے کچھ وصیتیں کی، بیٹا یہاں پر آ گئے ہو، میری شہادت کے بعد واپس مدینہ چلے جانا۔ بچوں کو وصیتیں کی۔ جب امام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بچوں کو وصیتیں کر چکے تو فاطمہ زہرا کے بچوں کو باہر جانے کے لیے کہا اور فرمایا ام البنین کے بچوں سے کہیں اندر۔ جناب عباس کے ساتھ جناب عباس کے بھائی پہنچے۔ جیسے جناب عباس پہنچے تو امام علی علیہ السلام نے جناب عباس کو قریب بلا کر چند وصیتیں دی۔ بیٹا عباس، میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھ، بیٹا عاشور کا دن اگر دریا پر پہنچ جانا تو حسین کی پیاس کو یاد رکھ۔ جناب عباس کے بھائیوں کو بھیج دیا امیر المومنین نے، جناب عباس کو رکا لیا، پھر آواز دی صرف حسین کو بلائیں، صرف حسین کو بلائیں۔ اب ایک کمرہ ہے، امیر المومنین ہے، عباس ہیں، امام حسین ہیں۔ جب دونوں قریب آئے تو امام علی نے امام حسین کا ہاتھ مانگا، جناب امام حسین کا ہاتھ مانگ کر جناب عباس، عمر کے اعتبار سے امام حسین بڑے تھے، جناب عباس چھوٹے تھے، طبیعت یہ کہتی ہے، عقل یہ کہتی ہے، معمولاً یہ ہوتا ہے بڑوں کے ہاتھ میں چھوٹوں کا ہاتھ دیا جاتا ہے، لیکن علی نے یہاں پر الٹا برعکس عمل انجام دیا۔ عباس کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ رکھ کر فرمایا عباس یہ میری امانت ہے، اس کا عباس یہ میری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ وقت گزر گیا، 20 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جب مدینے سے قافلہ نکل رہا تھا، جناب ام البنین اندر کمرے میں موجود تھی، قافلہ تیار ہو گیا۔ جناب ام البنین نے ایک آواز دی، میرے عباس کو بلاؤ۔ جناب عباس اندر آئے۔ اماں آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، بیٹا عباس میں نے رخصت کر دیا تھا، بس ایک وصیت یاد دلانا ہے۔ بابا کی وصیت یاد، بابا کی وصیت اماں مجھے یاد۔ اللہ اکبر۔ جناب امام علی علیہ السلام اس آخری رات میں اپنے بستر پر ہیں، اتنے میں آپ نے کیا دیکھا؟ زینب بار بار کمرے کے اندر آتی ہیں، باہر چلی جاتی ہیں، اندر آتی ہیں، باہر چلی جاتی ہیں۔ مولا کی آنکھیں کھل گئی، بیٹی کے آنے جانے سے مولا سمجھ گئے کہ زینب کے دل میں کچھ بات ہے جو مجھ سے پوچھنا چاہتی ہیں۔ جب جناب زینب اندر آئیں، آنے کے بعد جب باہر جانا چاہ رہی تھی، امیر المومنین نے ہلکی آواز میں آواز دی، بیٹی زینب میرے قریب آ جا۔ جناب زینب قریب پہنچی، بابا کے سراہنے بیٹھ گئی۔ بابا جان آپ نے مجھے بلایا ہے، بیٹی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتی ہیں، آپ بار بار آنا جانا کر رہی ہیں۔ بابا ہاں میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ بیٹی کیا سوال ہے؟ بابا ام ایمن نے مجھ سے ایک بات بتائی جو مجھ سے یقین نہیں ہوتا۔ بیٹی کیا بتایا ام ایمن نے؟ بابا ام ایمن نے بتایا ہے میں کوفے میں ایک دن اسیر ہو کر آؤں گی، اس کوفے میں ایک دن اسیر ہو کر آؤں گی جہاں پر میں نے اتنی شاہانہ زندگی کی ہے۔ امیر المومنین نے ایک جملہ کہا، ہاتھ زینب کا پکڑا، فَصَبْرًا صَبْرًا۔ بیٹی زینب ایک وہ وقت آئے گا جب کوفہ ہوگا، ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام۔ جیسے ہی کوفے کی سرحد پر زینب پہنچی ہے، جناب زینب نے امام سجاد کی طرف نگاہ کر کے فرمایا، سجاد کس منہ سے